نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ الحمدللہ ہم شعبان کے اس بابرکت مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ شعبان اسلامی کیلنڈر میں 8th منتھ ہے، 8واں مہینہ ہے۔ تو الحمدللہ اس کے بہت سی فضیلات ہیں، تو ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ شعبان کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اس کے کیا ورچوز ہیں اور یہ کس طرح ہمیں رمضان کی پریپریشن میں مدد کرتا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان کا نام 412 میں رکھا گیا تھا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے لگ بھگ 200 ایئرس پہلے کا وقت تھا۔ عربک میں شعبان کا مطلب ہوتا ہے یوزلی ٹو تھنگس گیٹنگ ڈسپرسڈ، یا سپریٹ ہونا، ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں جانا۔ پہلی بات یہ کہ شعبان رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے۔ رجب جو کہ ایک سیکرڈ منتھ ہے، مقدس مہینہ ہے، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ دو مہینوں کے درمیان آنے کی وجہ اسکالرز اس پر بھی سبحان اللہ غور کرے ہیں۔ پہلے تو مقدس مہینہ رجب، اس کے تو اپنے سبحان اللہ احکام ہے، بہت مقدس مہینہ ہے یہ۔ تو مقدس مہینے 4 ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ ان مہینوں کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی احکام رکھے ہوئے ہیں۔ شعبان، رجب اور رمضان، یہ دو اپنی جگہ بہت عظیم مہینے ہیں۔ رجب ایک مقدس مہینہ اور رمضان اللہ کا مہینہ۔ تو ان دونوں عظیم مہینوں کو، پریشیس منتھس کو سپریٹ کرتا ہے شعبان۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رجب کی تقدس کی وجہ سے اس مہینے میں وار، فائٹنگ سب نہیں ہوتی تھی، یہ تو بہت پہلے سے چلتا آ رہا تھا۔ تو جب شعبان آتا تھا تو قبیلے مختلف طریقے ڈھونڈنے لگتے تھے جھگڑوں کے، اور اپنے مقصد کے لیے مطابق تجارت اور مال حاصل کرنے میں مصروف ہو جاتے تھے۔ اور ہم مسلمانوں کے لیے یہ مہینہ بہت اہمیت اس لیے رکھتا ہے کیونکہ یہ بہت سی خیر لے کر آتا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن ہم صرف 15ویں شعبان کو یہ اہمیت دیتے ہیں، جبکہ اس پورے مہینے کی فضیلت ہے۔ ہر دن، ہر وقت کی ایک خاص اہمیت ہوتی ہے، جیسے کہ ہم مسلمانوں کے لیے فرائیڈے کا دن، جمعہ کا دن بہت خاص ہوتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے لیے شعبان کس طرح یوزفل ہوتا ہے، انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ روزہ رکھنا بہت ریکمینڈڈ ہے اس مہینے میں۔ بخاری اور مسلم کے حدیث میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے روزے آپ شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ آپ کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے جتنے شعبان میں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ مہینہ لوگوں کی غفلت کا شکار ہو گیا ہے، پیپل آر ہیڈلیس اباؤٹ دس منتھ۔ تو ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ کیوں اٹینشن دینی ہے اس مہینے کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جواب دیا۔ اس مہینے میں ہمارے اعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں، سبحان اللہ۔ یہ کتنی بہترین بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، یہ ہمیں ایکچولی پریپیئر کر رہی ہے۔ دیکھیں، اگر ہم ایسے شخص نہیں ہیں جو کہ رمضان سے پہلے روزہ رکھا کرتے ہیں تو ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم رمضان کے پہلے تاریخ سے روزہ رکھنا شروع کریں تو کچھ دنوں تک ہمیں بہت مشکل لگیں گے روزے، اور ہمیں بہت سر میں درد سب آنے لگ جائے گا، ہمارے سے کوئی ایکسٹرا نیکی نہیں ہو پائے گی، تراویح بھی آسان نہیں لگے گی کیونکہ باڈی یوز ٹو نہیں ہے۔ تو یہ ایک حکمت کی بات ہے کہ شعبان میں روزے رکھنا یہ ایکچولی ہماری ٹریننگ ہے رمضان کے لیے، جب رمضان آئے تو ہمیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم ایکچولی یوز ٹو ہو گئے ہیں اسی سے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا کہ رمضان میں ایکسٹرا روزے رکھیں۔ تو اب جب ہم روزہ رکھتے ہیں شعبان میں تو ہم 3 چیزیں ہمیں دماغ میں رکھنی ہیں۔ پہلے تو کیوں رکھتے ہیں، یہ مہینہ اس مہینے کے بارے میں لوگ غفلت کا شکار ہوئے ہیں، تو ہمیں اٹینشن دینی ہے اس مہینے کو، وی ہیو ٹو پے اٹس ڈیو رائٹ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ سیکنڈ، اس مہینے میں ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہوتے ہیں، تو وی ہیو ٹو بی ان دا بیسٹ فارمس، ان آور بیسٹ فارم، ناٹ آؤٹر لکس، ناٹ ان آور آؤٹر لک بٹ دل سے۔ تیسرا، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سنت پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت بہترین چیز۔ اب ہمارے اعمال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ہمارے اعمال تو اللہ تعالیٰ کے پاس 3 بار پیش کیے جاتے ہیں ہماری زندگی میں یا پھر ایئرلی۔ پہلا تو آن ڈیلی بیسس، سیکنڈ آن ویکلی بیسس، تھرڈ ایئرلی بیسس۔ ڈیلی بیسس کس طرح، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ فرشتوں کی شفٹ ہوتی ہے، فرشتے فجر سے عصر کے وقت شفٹ چینج کرتے ہیں، اور عصر سے فجر تک۔ تو یہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، ہمارے اعمال لے کر پیش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا۔ تو اس سوال پر ہمیں غور کرنا چاہیے، کس حالت میں میرے بندے کو چھوڑا۔ تو کیا ہم سچ میں یہ چاہتے ہیں کہ فرشتے ہمارے بارے میں کہے کہ ہم نے آپ کے بندے کو اس حالت میں پایا، لائک واچنگ ٹی وی، اسکرولنگ سوشل میڈیا؟ نو، رائٹ؟
امیجن کریں کہ فرشتے ہمارے بارے میں ایسا رپلائی دیں کہ ہم نے انہیں اس حالت میں چھوڑا کہ وہ آپ کی یاد میں تھے. سبحان اللہ. اگر کوئی گیسٹ ہمارے گھر آ رہے ہیں تو ان کے آنے سے آدھا گھنٹہ پہلے ہم کیا ٹی وی دیکھتے ہوئے بیٹھیں گے یا پھر ان کی تیاری میں لگیں گے ہے نا. تو وی نیڈ ٹو پے ڈیو ریسپیکٹ فار دس ٹو. ویکلی بیسس جمعرات کو مغرب کے بعد ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہوتے ہیں. حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر تھرسڈے جب مغرب آتی ہے تو ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہوتے ہیں. یہ بھی ایک ریزن ہے کہ ہم منڈیز اور تھرسڈے روزہ رکھتے ہیں. تھرڈ، سالانہ ایئرلی بیسس پہ کب؟ شعبان میں ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہوتے ہیں. تو پورے سال کے اعمال پیش ہوتے ہیں. تو اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل اب ایگزام کے لیے ہم پڑھتے ہیں. اب ایگزام کے وقت آخری 5 منٹس میں ہم ساری کتاب کے پیجز اس طرح پلٹتے ہیں کہ ابھی پورا سلیبس ریوائز کر لیں گے، ختم کر دیں گے پوری کتاب. تو اس مہینے میں بھی ہمیں اسی طرح نیکی کرنی ہے کہ اس مہینے اللہ کے پاس ہمارے اعمال جا رہے ہیں تو ہمیں خوب نیکیاں کرنی ہے. تو اب رمضان کی تیاری کے لیے کا وقت ہوتا ہے یہ مہینہ. ہم نے دیکھ لیا کہ پہلے تو روزہ رکھنا، پھر اب دوسرا اسلام میں ہمارے اس میں فرض عبادت سے پہلے ایک نفل عبادت ہوتی ہے جو اس کا مقدمہ ہوتی ہے، جیسے نماز سے پہلے سنت اور بعد میں سنت. لائک فجر کی فرض نماز سے پہلے 2 سنت. اسی طرح رمضان ایک فرض عبادت ہے. رمضان کی روزہ رکھنا فرض ہے، اور شعبان کے روزے نفل عبادت ہے جو کہ رمضان کی تیاری کے لیے دیا گیا. یہ ٹریننگ پیریڈ ہے ہمارے لیے تاکہ ہم رمضان کی عبادت کو بہترین طریقے سے انجام دے سکیں. سبحان اللہ. اور رمضان کے بعد بھی ایک نیکی ہوتی ہے، شوال کے روزے. سبحان اللہ. تو اگر ہم شعبان میں ماسٹر کر لیں روزہ رکھنے میں تو رمضان ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا. پھر دوسری بات، اس مہینے میں عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے جو چھوٹے ہوئے روزے ہوتے تھے اسے کمپلیٹ کر لیتی تھی. شی یوزڈ ٹو میک اپ ہر مسڈ فاسٹ آف دی لاسٹ رمضان. نیکسٹ چیز، صحابہ اور بزرگ جو رائٹیس پیپل ہوتے تھے وہ اس مہینے میں اپنی دکانیں بند کر دیتے. سبحان اللہ. کیوں؟ قرآن کی تلاوت میں اب مصروف ہو جاتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. امام شافعی رحمہ اللہ تو ایک دن میں 2 دفعہ قرآن مکمل کیا کرتے تھے رمضان میں. از اٹ پاسبل فار اس؟ جی پاسبل ہو سکتا ہے. ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہے بیکاز پریکٹس نہیں ہے. اگر ہم شعبان اسی طرح ہر سال پریکٹس کرتے رہیں گے تو ہمارے لیے بھی آسانی ہو جائے گی. اگر ہم رمضان کا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو شعبان میں روزہ رکھنا شروع کر دینا چاہیے، قرآن سے تعلق بڑھا دینا چاہیے. پھر بہت سے زیادہ سے زیادہ دعائیں بھی کرنی چاہیے، اپنی غلطیوں کی معافی مانگنا چاہیے. قرآن کے بارے میں ہم ایز اے ہیومن بینگس کوئی سوئچ نہیں ہے کہ آج ایک آن دبا لیا، آف دبا دیا تو کمپلیٹلی ایک نیو پرسن بن جائیں گے. وی آل نو دیٹ وی نیڈ ٹو ڈیولپ اے ہیبٹ آف ریڈنگ قرآن. اگر ہمارا کنیکشن قرآن کے ساتھ ہے تو ہمیں اسے انکریز کر دینا چاہیے. شعبان کے مہینے میں ہمیں رمضان کے لیے پریپریشن سٹارٹ کر دینی چاہیے کہ ہمارا ڈیلی روٹین چینج کرنا چاہیے، پریورٹیز چینج کرنی چاہیے، جیسے کہ انٹرنیٹ کا کمپلیٹ کٹ ڈاؤن. کیونکہ رمضان کا مہینہ ایسا ہوتا ہے جس میں ہمیں ایکشن کرنا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اسلامک ریمائنڈرز ملتی ہیں، بہت فائدہ ہوتا ہے. رمضان کا مہینہ ریمائنڈرز کے لیے نہیں، ایکشن کے لیے ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو انشاءاللہ ہم ٹرین کرنے کی کوشش کریں. پھر تیسری چیز آتی ہے دعا. زیادہ سے زیادہ دعا کرنا چاہیے اپنے لیے، تمام امت کے لیے. 15ویں شعبان کی رات. There are a lot of difference of opinions about this night. تو which is the most authentic. 15ویں شعبان کی رات اللہ تعالیٰ اپنی نظر ڈالتے ہیں تمام مخلوقات پر. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 15 شعبان کی رات اللہ لوگوں کو معاف کرتا ہے سوائے اس شخص کے جس کے دل میں کینہ ہو، برائی ہو دوسرے کے لیے. اس کے علاوہ سب کو معاف کرتا ہے. اور مشرک جو اللہ کے ساتھ شرک کرے اس کے علاوہ. تو یہ دونوں شخص میں کیا کامن چیز ہے؟ مشرک جو اللہ کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ کرتا ہے، چاہے وہ کتنے بھی نیک اعمال کر لے، اس کا ریوارڈ اسے آخرت میں نہیں ملے گا. اور جو شخص دل میں جلیسی رکھا ہو، حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حدیث مفہوم، جس کوئی شخص میں کے دل میں جلیسی ہوتی ہے اسے تمام نیک اعمال شیو ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہی کامن چیز ہے. مشرک نیک اعمال بھی کا بھی ریوارڈ نہیں ملتا، اور جیلسی جس کے دل میں ہو اس کی بھی نیک اعمال شیو ہو جائے. اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے دل کو صاف کریں تاکہ ہم رمضان میں پاک اور تیاری کے ساتھ داخل ہوں. اس 15 شعبان کی رات کی بھی کوئی خاص عبادت کا ثبوت نہیں ہے، لیکن یہ معافی مانگنے کا بہترین وقت ہے. تو ہم رمضان کی تیاری میں کیا کریں؟ اپنے دوستوں رشتہ داروں سے صلح کر لیں. جس کے کسی سے بھی قطع تعلق ہوا ہے ان سے معافی مانگیں، صلح کریں، اپنے دل سے بغض اور نفرت نکالیں، اللہ سے معافی مانگیں اور خوب دعائیں کریں انشاءاللہ. اب ہم سوچ سکتے ہیں کہ 15ویں شعبان کی رات ہمیں کیا کرنا چاہیے. بہت سے ڈفرینس آف اوپینینس ہیں، تھوڑے تو ضعیف ہیں، تھوڑے تو ریجیکٹڈ ہیں. تو ایک اسکالر، میری بہت فیوریٹ اسکالر ہیں، انہوں نے یہ سجیشن دیا تھا کہ ہمیں ایک ہیبٹ بنا لینی چاہیے ابھی سے. روز رات میں 10، 20 اور 30 منٹس اللہ تعالیٰ کے لیے نکالیں اور سب چیزوں کے لیے معافی، اور دوسروں کے بارے میں جو بھی ہمارے دل میں ہے، جو بھی ہیٹریڈ ہے، سب کے لیے روز معافی مانگیں گے. تو یہ ہمارا روٹین بن جائے گا. جب ہم 15 شعبان کو پہنچیں گے تو یہ ہمارا روٹین بن گیا ہوگا. تو یہ ہم روٹین کے بیسس کو کریں گے. تو ہم
سارے ڈفرینس آف اوپینین سے باہر ہو جائیں گے، نہ تو کوئی انوویشن میں داخل ہوگا، کچھ نہیں. اور شور یہ تو بہت پریشیس نائٹ ہے، لیکن اس میں کیا کرنا چاہیے، یہ ڈفرینس آف اوپینین. تو لیکن ہمیں بہت زیادہ اپنے دلوں کو پاک کرنے پر توجہ دینی ہے، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور معاف کرے ہیں. اور دوسری حدیث کا مفہوم ہے کہ اس رات جب عائشہ رضی اللہ عنہا کی آنکھ کھلی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہیں پایا. جب انہوں نے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت بقیع میں تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاگے ہوئے تھے. لیکن یہ صرف یہی ایک رات نہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے ہوں، وہ تو یوزلی ان کا روٹین ہوتا تھا. اور یہ بہت پریشیس نائٹ ہے. تو اس سے پہلے ہم سب کے لیے جو بھی ہمارے دل میں ہے سب آ کر دیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے. تو شعبان میں اب روزہ رکھنے کا بہترین موقع ہے. تو اس کے لیے بہت سی احادیث ہیں جو اس کے فوائد بیان کرتی ہیں. ایک تو حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا اجر دوں. سبحان اللہ. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی چیز کا اجر خود دے رہے ہیں تو وہ تو لمٹ لیس خود اللہ اپنی شان دیں گے. سبحان اللہ. پھر دوسرا، روزہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے، یہ ہمیں اپنی تمام ڈیزائر سے کنٹرول رکھتا ہے. اور دوسری ایک حدیث کا مفہوم ہے، ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسی نیکی بتا دیں جسے مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت فائدہ دیتی ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا روزے کے برابر کوئی نہیں. تو ہم بھی اپنے آپ کو گریجویٹ کرتے ہیں، جیسے کہ دنیاوی پڑھائی میں ہم کرتے ہیں کالج، ماسٹر، پی ایچ ڈی، کیوں نہ ہم آخرت میں بھی کریں شعبان کے روزے، رمضان کے ساتھ شعبان کے، شوال کے، ذوالحجہ کے انشاءاللہ. کیونکہ روزے دار کی فضیلت بہت زیادہ ہے. ایک بخاری کی حدیث ہے جس میں سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوں گے، ان کے سوا کوئی اور اس میں نہیں داخل ہوگا. پکارا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا اس سے اور کوئی نہیں اندر جانا پائے گا. اور جب یہ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا. سبحان اللہ. روزے دار کے لیے ایک الگ دروازہ ہے، ریان، باب الریان. سبحان اللہ. تو یہ مہینہ ایک بہترین موقع ہے کہ ہم اپنے اعمال بہتر بنا سکیں اور رمضان کی برکتوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی فضیلت سمجھنے اور اس کا بہترین فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. آمین اللہم آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.